صحافیوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا ہے، صحافیوں پہ حملہ کیا ہے، ان کی شاید اکوپمنٹ بھی توڑی گئی ہے. تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جی. اور بدقسمتی سے ان نے کچھ نہیں سیکھا ماضی سے. جو حربے میڈیا کے بلیک آؤٹ کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو ان کا حملہ پہلے تھا پچھلے اپنے دور میں، وہی جہاں پہ ان نے معاملہ چھوڑا تھا وہیں سے ہی ان نے ریزیوم کیا. یہ نہ صرف ان کی روایت ہے، یہی ان کی اصل میں حقیقت ہے. تو اگر حقیقت کی بات کریں تو فارن فنڈنگ کیس کا بھی جو تاریخی فیصلہ آیا ہے، جس کے اندر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے پی ٹی آئی نے بطور پارٹی اور عمران خان نے بالخصوص قانون توڑ کر جان بوجھ کر فارن فنڈنگ لی، اور جان بوجھ کر الیکشن کمیشن کو جھوٹی انفارمیشن، جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرائے. عمران خان صاحب نے خود جھوٹی انفارمیشن اور جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرائے. جو جعلی ان کے پاس صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھا، اس کی حقیقت بھی سامنے آ گئی. اور یہی اصل میں بات ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ اصل میں عمران خان صاحب کی شخصیت کی حقیقت ہے. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ایک اعلیٰ مثال ہے کہ عمران خان بطور انسان ہے کیا، یہ بندہ چیز کیا ہے، یہ شخص اس کی حقیقت کیا ہے. اور اس کی حقیقت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ اپنا ایک چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بڑا ایماندار ہوں. یہ مث تو اب ٹوٹ گئی، بالکل ٹوٹ گئی. صرف فارن فنڈنگ کیس نہیں، ہم نے اور بھی مثالیں دیکھی ہیں تو بار بار ان نے توڑی ہے. اور حقیقت تو اب یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب پیسے دلوا دیں تو ان سے کچھ بھی کرا لیں. یہی کام یہ پہلے کرتے آئے ہیں، یہی کام یہ اب کر رہے ہیں. انہوں نے خیرات کے نام پہ، سیاست کے نام پہ پیسے بٹورے اور چوریاں کیں، اور یہی برقرار اور ہمیشہ انہوں نے پورے اپنے سیاسی کیریئر میں ایک اپنی جیب بھرو تحریک چلائی ہے جی. اور اس کے علاوہ جس شخص پہ بھی عمران خان صاحب نے جس شخص نے بھی عمران خان صاحب پہ کوئی احسان کیا یا ان کی مدد کی، تو یہ روایت عمران خان صاحب نے اس میں بڑے کنسسٹنٹ رہے کہ جس نے بھی ان کی مدد کی یا ان پر احسان کیا، اس کو انہوں نے بعد میں گالی دی اور اس سے دشمنی بنائی. اب اگر ہم فارن فنڈنگ کیس کو ذرا دیکھ لیں، اور اس کے اندر بھی بڑی دلچسپ واقعات ہیں اور یہ عمران خان صاحب سے ہی متعلق ہیں کہ یہ کیس 8 سال زیر التوا کا شکار رہا، اور یہ عمران خان صاحب نے ہی لٹکایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ حقیقت ہے. اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ کیس 2011 سے 2016 تک کی فنڈنگ کا ہے. صرف ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2011 سے پہلے کیا یہ چوریاں کر چکے ہیں، 2016 کے بعد 2022 تک کیا چوریاں کر چکے ہیں. ان سکینڈلز کا بھی ہمیں پتا ہے، مگر یہ فیصلہ صرف 2011 سے 2016 تک کی جو چوری انہوں نے کی ہے اس تک محدود ہے. اور اس کے اندر جو تاریخی حربے نے استعمال کیے، اس کا آپ اندازہ نہیں اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس میں 50 سے زائد ایڈجرنمنٹس مانگی، لگے 50 سے زائد دفعہ یہ کورٹ سے بھاگے، 9 دفعہ ان نے 9 وکیل بدلے، 11 دفعہ ان نے ہائی کورٹوں میں پٹیشنیں ڈالی کہ اس کیس کو روک سکیں. اور صرف اس کیس میں نہیں پٹیشنیں ڈالی، اور بھی مثالیں ہیں. بی آر ٹی کے اندر بھی جب بھی پشاور ہائی کورٹ نے 2 دفعہ اس کی، ایک دفعہ ایف آئی اے اور ایک دفعہ نیب کو انکوائری کا حکم کیا، تو یہ سپریم کورٹ اس پہ بھی اسٹے لینے پہنچ گئے. تو کورٹوں سے بھاگنا، جب ان کی کوئی چوری پکڑے تو اس کا جواب دینے کے بجائے اس سے بھاگنا، یہ بھی ان کی روایت ہے. کورٹوں سے ذاتی طور پہ بھی عمران خان صاحب بھاگتے ہیں. جب ان کی حکومت کے اوپر بھی کوئی ان کی چوری پکڑی جاتی ہے تو وہ حکومت کے پلیٹ فارم سے بھاگتے ہیں. جب ان کی پارٹی کی چوری پکڑی جاتی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے خود ہی کی ہوتی ہے پارٹی کو استعمال کر کے، تو اس سے بھی وہ الیکشن کمیشن سے بھاگتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو اس فیصلے سے چند دن قبل فائنینشیل ٹائمز کی ایک سٹوری آئی، جس میں فائنینشیل ٹائمز جو کہ برطانیہ کا ایڈیشن تھا اس کی ایک سٹوری آئی، جہاں پہ سائمن کلارک ایک رپورٹر ہے، انہوں نے خبر نکالی ووٹون کرکٹ لمیٹڈ کے متعلق. اور یہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے کیونکہ اس کے اندر ان کے ایک عمران خان صاحب جو خود ایک چور ہیں، ان کے ایک چور دوست نے برطانیہ میں ایک پوش سے علاقے میں وہاں پہ ان کے لیے ایک ایونٹ کیا جس میں لوگوں سے خیرات کے نام پر پیسے بٹورے گئے، اور وہ عمران خان صاحب کی جیب بھرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو فارن فنڈنگ فراہم کرنے کے لیے وہ ایونٹ ہوا. اور جس ایونٹ سے $21 لاکھ 2.1 ملین ڈالر، $21 لاکھ، یہ روپے ہی نہیں، $21 لاکھ اس ایونٹ سے عمران خان صاحب کے لیے جمع کیے گئے. اور فارن فنڈنگ کے زمرے میں یہ بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے میں جو فارن فنڈنگ کا ہے یہ ظاہر ہے. اور چلیں باقی تو یہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب ملے ہوئے ہیں ان کے خلاف،
سب ملے میں عمران خان صاحب کو کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے. تو کیا سائمن کلارک نے فائنینشیل ٹائمز کی بھی سٹوری, کیا وہ بھی ملے میں ہیں؟ کیا ہر بندہ یہاں پہ غلط ہے اور عمران خان صاحب صحیح ہیں؟ اور جب عارف نقوی صاحب, جو کہ وہ شخص تھے جنہوں نے ووٹون کرکٹ لمیٹڈ کے ذریعے ان کے لیے یہ پیسے جمع کیے, جو کہ اب یو ایس امریکہ بھی ان کی ایکسٹریڈیشن مانگ رہا ہے, جو کہ اب کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں, جب ان کی اور اس فارن فنڈنگ اور اس کیس کے متعلق جب عمران خان صاحب سے چند دن قبل ٹی وی پر پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں انہوں نے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی تو کیا ہوا. وہ کہتے ہیں, اور اسی طرح عمران خان صاحب کی مطلب کہ بجائے اس کے کہ وہ اس چوری کو چوری کہیں, وہ اور سینہ زوری سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہوگی تو کیا ہوا, تھوڑی سی فورن فنڈنگ ہوگی تو کیا ہوا. اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیگر جو کرپشن سکینڈل جو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں ہمارے سامنے آئے ہیں, جو ان کے ذاتی حیثیت میں بھی اور ان کے دوستوں کی حیثیت میں بھی جو ہمارے سامنے آئے ہیں, تو کیوں اتنے کھلے عام ان نے چوری کی, اس طرح انہوں نے اس چیز کے احساس کے بغیر چوری کی کہ کوئی پکڑ لے گا, کوئی دیکھ لے گا تو میرا شاید سر جھک جائے, شاید میرے لیے بے شرمی کا یا شرم کا باعث بنے. اس لیے نہیں سوچی کیونکہ ادھر بھی ان کا یہی رویہ تھا کہ جس طرح ہم نے یہاں پہ کہا کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تو کیا ہوتا ہے, اسی طرح ان کا یہ بھی خیال ہے کہ تھوڑی سی میں نے توشہ خانہ سے چوری کر لی تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی مالم جبہ میں چوری ہوگی تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی بی آر ٹی میں چوری ہو گئی تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی دوائیاں چوری ہو گئیں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی ایل این جی چوری کر لی تو اس میں کیا حرج ہے, تھوڑے سے درخت چوری کر لیے بلین ٹری سنامی پروجیکٹ کے نام پہ تو کیا ہو گیا, تھوڑی سی چینی یا تھوڑا سا گندم چوری کر لیا تو کیا ہو گیا. تو یہی عمران خان صاحب کا رویہ رہا ہے, اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کھلے عام ان کے دور میں ایک چوری کا سلسلہ جاری رہا ہے. اور اس کو اگر میں پھر سے دہراؤں گا کہ بی آر ٹی کے کیس میں بی آر ٹی میں بھی تھوڑی سی چوری کر لی تو کیا ہو گیا, اور اسی طرح جس طرح فورن فنڈنگ میں بھاگے, الیکشن کمیشن سے بھاگنے کی کوشش کی, اسی طرح بی آر ٹی کے کیس ایک اعلیٰ مثال ہے کہ وہ 2 دفعہ سپریم کورٹ میں آ کے انہوں نے اسٹے لیا. اچھا, اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم سے, الیکشن کمیشن سے, ایک جماعت کو, ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کو فورن ایڈڈ پارٹی کہا گیا ہے. یہ بھی تمغہ جو ہے یہ عمران خان صاحب ملا ہے. تو اس سے یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ امپورٹڈ اصل میں ہے کون؟ کیا امپورٹڈ وہ جماعت نہیں ہے جو تقریباً 351 فورن کمپنیوں سے, بیرونی کمپنیوں سے فورن فنڈنگ لے, جو 34 فورن نیشنل سے, جن میں اسرائیل اور انڈیا کے بھی نیشنل شامل ہیں, جو ان سے فنڈنگ لے, کیا وہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے, یا وہ امپورٹڈ حکومت ہے جو لیجیٹیمیٹ الیکشنز جیت کے آتی ہے, جو کوئی فورن فنڈنگ نہیں لیتی؟ تو عمران خان صاحب کو یہ امپورٹڈ حکومت کا ٹیگ جو ہے وہ اب اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے. امید ہے اس پہ وہ غور کریں گے. ایک اور بڑی اہم بات اس فیصلے میں یہ آئی کہ نہ صرف انہوں نے دیگر بیرونی کمپنیوں سے اور نیشنل سے پیسے بٹورے, انہوں نے ایک اور بھی طریقہ استعمال کیا فورن فنڈنگ کا, کہ انہوں نے اپنے ذاتی ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوائے, ان اکاؤنٹوں کے ذریعے بھی پیسے اپنے پاس بٹورے. اور یہ سارے جو میں حقائق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ہی آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی ان میں سے یہ کہے کہ یہ فورن فنڈنگ جو ہوئی ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا پیسے کہاں سے آئے, تو یہ بھی جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں بار بار یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نوئنگلی اینڈ ولفلی یہ پیسے لیے. پی ٹی آئی نے, عمران خان نے نوئنگلی اینڈ ولفلی یہ پیسے لیے. مطلب کہ جو فورن فنڈنگ کی مثال یا فورن فنڈنگ کے واقع الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بیان کیے گئے ہیں, ان سب کیسز کے اندر عمران خان کو اور ان کی جماعت کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ فورن فنڈنگ ہے اور یہ ہم لے رہے ہیں. اور ان کی چوری اور ان کی بدنیت اس چیز سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ایک سکروٹنی کمیٹی بنائی تھی, اس نے جب بھی ان سے معلومات مانگی تو یہ بھاگے. ایک تو ہمیشہ پیشیوں سے ہی بھاگتے رہے اور معلومات بھی نہیں فراہم کی, تو ہر سال درجنوں اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے.
اور یہ اکاؤنٹ کب سامنے آئے؟ جب اسٹیٹ بینک سے اسکروٹنی کمیٹی نے معلومات مانگی کہ یہ تو کچھ دے نہیں رہے، تو شاید ہمیں اسٹیٹ بینک سے کچھ مل جائے. تو اسٹیٹ بینک سے جب اکاؤنٹ پتا چلے تو پھر پتا چلا کہ یہ تو چند اکاؤنٹ دکھا رہے تھے، باقی زیادہ تر اکاؤنٹ جو تھے وہ یہ چھپا رہے تھے. اور اس میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی بھی جو کیس کے جو نتائج آئے ہیں، جو حقائق آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ تو صرف اس معلومات پہ ہیں جو اسٹیٹ بینک فراہم کر سکی ہے الیکشن کمیشن کو. ابھی تو ان کے کوئی باہر بھی کوئی فورن اکاؤنٹس ہیں، ابھی اس کی معلومات کا تو ہمارے سامنے وہ معلومات، وہ انفارمیشن نہیں آئی. اور یقیناً جب وہ معلومات بھی الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائے گی تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ چوری بھی آپ کے سامنے آئے گی. مگر آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے پھر سے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے کسی نجی ہوٹل میں کوئی تقریب کے بعد یہ باہر نکل رہے تھے، تو ایک صحافی نے ان سے کوئی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ہرگز جواب نہیں دوں گا. اور پھر ان کے عملے نے اس رپورٹر کو دھکے بھی مارے. کورٹس میں بھی جب کوئی ان سے کوئی پوچھتا ہے تو ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہرگز جواب نہیں دوں گا. تو ایک تو چوری اور پھر سینہ زوری، اور یہی رویہ ان کی ساری چوریوں کی طرف ہے. ان سے توشہ خانہ کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے مالم جبہ کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے بشرا بی بی اور فرا گوگی کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے بی آر ٹی کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے دوائیوں کی چوری کا پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے آٹا اور چینی کی چوری کا پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. تو اس سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ جو جعلی سرٹیفکیٹ ان کو سپریم کورٹ سے پہلے ملا تھا، ایک صاحب وہاں پہ اس ٹائم تھے صادق اور امین کا، کہ اس میں کتنی صداقت اور امانت ہے وہ سب کے سامنے بیاں ہو گئی ہے. وہ بھی ایک مذاق بن گیا ہے. اور ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کو 2017 میں پاناما کے نام پہ کیس شروع کر کے اقامہ پر نکالا گیا کہ کیونکہ آپ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ایک ڈائریکٹر ہیں اور وہاں پہ آپ کی شاید کوئی تنخواہ بنتی تھی اور وہ تنخواہ آپ نے نہیں لی اس لیے ہم آپ کو نکال رہے ہیں. اس بنیاد پر پہلے ان کو بطور پرائم منسٹر نکالا گیا، پھر ان کو جماعت کی صدارت سے نکالا گیا. تو سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو سرٹیفائڈ جھوٹے ابس بن گئے اس فیصلے کے بعد، جنہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، جان بوجھ کر ایفیڈیوٹ جعلی دیے، جان بوجھ کر انفارمیشن غلط دی، جس کو اب اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے جس نے ان کو اب ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ سرٹیفائڈ جھوٹا ہے یہ شخص، تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ موازنہ کریں جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اور ایک بالکل بے بنیاد بات پہ کیا گیا، تو اس کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کریں جہاں پہ ایک پکی آپ کے پاس ڈکلیریشن ہے کانسٹیٹیوشنل فورم سے کہ ایک شخص جو ہے جھوٹ ہے ثبوتوں کے ساتھ، اور صرف ڈکلیریشن نہیں ہے، ثبوتوں کے ساتھ جھوٹ ہے کہ ایک شخص نے جان بوجھ کر سالوں سال یہ چوری کی، سالوں سال چوری کی، اور پھر جب اس سے پوچھا گیا تو اس پہ جھوٹ بولا، تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ آئندہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کیا اس کو اپنی جماعت کا صدر رہنے کا یا چیئرمین رہنے کا حق ہے؟ اور ایک اور بات آپ نے سنا ہوگا کہ آج کوئی احتجاج کی ان نے کال دی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ احتجاج اور یہ جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے خلاف جو انہوں نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے، اس کی اصل میں حقیقت تھی ہی یہ فورن فنڈنگ کیس، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کبھی بھی یہ اس کیس کا اختتام ہو. وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس کا فیصلہ آئے. وہ بلکہ کانفیڈنٹ تھے کہ ہم کسی طرح اس معاملے کو چلاتے رہیں گے. 8 سال التوا کا شکار رہا تو وہ چاہتے تھے کہ چلتا رہے. اور جب ان کو نظر آیا کہ شاید الیکشن کمیشن اس کیس کو اختتام کی طرف لے جائے گا، اور جب ان کو پتا تھا کہ جب یہ اختتام کی طرف جائے گا تو اس کیس کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے یہ مہم شروع کر دی. مگر ایک اور وجہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں یہ مہم چلائی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. وہ یہ ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم چور دروازے سے ملاقات کی درخواست کی چیف الیکشن کمشنر سے، اور جب چیف الیکشن کمشنر نے ان کو جواب دیا کہ چور دروازے سے نہیں سامنے سے آئیں، جس طرح ساری جماعتیں آتی ہیں، جس طرح ساری جماعتوں کے رہنما آتے ہیں،
آپ اس طرح آئیں تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکے. چونکہ ایک شخص جس کو چور دروازے سے سارے کام کرنے کی عادت ہو, پیسے بھی چوری کرنے کی عادت ہو, الیکشن بھی چوری کرنے کی عادت ہو, اس سے یہ ہضم نہیں ہو سکا, اور اس کی ایگو اتنی فکل ہو اور اتنی بڑی ہو, تو وہ شخص یہ برداشت نہیں کر سکا. تو اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ اب عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا یہ جو کرپشن کا بیانیہ, یہ تو بالکل ہی اب دفن ہو گیا. ایک شخص اور ایک جماعت جس نے اپنا سارے کا سارا بیانیہ نفرت کی بنیاد پہ رکھا, جس شخص کی اور جس ساری بنیاد ہی نواز شریف سے اور مسلم لیگ نون سے نفرت کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے, اس کا بیانیہ اب دفن ہو گیا. کیونکہ وہ تو کہتا تھا کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور باقی سارے چور ہیں, چوری موصوف کی نکل آئی. اور جو انہوں نے وکٹمائزیشن اپوزیشن جماعتوں کی بالخصوص پی ایم ایل این کی پچھلے سالوں میں کی, اس کی بھی حقیقت ہمارے لیڈر جیل بھی کاٹ آئے, ہمارے لیڈروں نے کورٹوں کا سامنا بھی کیا, اور ان کی حقیقتیں جو ہیں جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا گیا, وہ حقیقتیں آپ کے سامنے, سپریم کورٹ کے فیصلوں میں آپ کے سامنے, اور ایک ایک کر کے ہمارے لیڈر بری ہوئے ہیں ان کیسوں سے. مگر آج عمران خان صاحب کی اپنی چوری پکڑی گئی ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ انصاف ہوگا اور آگے بھی انشاءاللہ اس معاملے میں بہتری ہوگی اور انصاف ہوگا جی, عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اور اس جماعت کے حوالے سے بھی اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد. رحیلن صاحب, دیکھیے اس میں دو باتیں, ایک تو جو فورن ایڈڈ پارٹی کا بطور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی خود صادق اور امین ہونے پہ جو ان نے جھوٹ بولا, جو جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا, اس کے متعلق جو قانونی کارروائی جو نیکسٹ اسٹیپ ہیں اس کے اوپر قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے اس کے اوپر کابینہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد ہی نیکسٹ اسٹیپ لیا جائے گا. دوسرا, جہاں تک آپ نے کورٹ کا فیصلہ کیا, تو اگر تو ہمارے یہ قانونی جائزہ لینے کے بعد کابینہ اور حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے یا جماعتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ سپریم کورٹ کا رخ کیا جائے گا, اگر تو مثال کے طور پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے تو جو مجھے امید ہے کہ ہوگا, تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہاں پہ کہ ایک فل بینچ اس کو سنے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بھی ایک کیس ایک کافی کنٹروورسی رہی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک ہمارے خیال میں دوہرا معیار ایک ہی کیس کے اندر دو مختلف ججمنٹس میں ہوا. تو تاکہ انصاف ہو بھی اور ہوتے ہوئے نظر بھی آئے, میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ جب بھی یہ کیس سپریم کورٹ پہنچے تو سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کو سنے جائے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے بڑے کیسز نکالے کہ جی یہ پاپڑ چور, یہ دہی والے, یہ چپڑاسو کے نکلے ہیں کیس وغیرہ. اب ان کے جو گول گپے نام آئے ہیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے, ان کے جو لوکل بڑی اہم سیٹوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بیٹھے تھے پہلے, کیا یہ ان گول گپوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں؟ بالکل جی, دیکھیے بطور جماعت پی ٹی آئی کے خلاف, بطور عمران خان کے خلاف ان کی ذاتی چوری پہ, اور ان کی بطور جماعت کے چیئرمین ہونے کے ناطے جو بھی انہوں نے جو بھی اس حیثیت میں انہوں نے جھوٹ بولے اور چوری کی, اور جو ان کے نیچے جتنے کارکنان جو ان کے دوست ہیں جو اس چوری میں اور اس جھوٹ میں ملوث ہے, ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے جی. تھینک یو. تھینک یو.